السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں یہ واضح کیا تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اس سے ہدایت اور رہنمائی، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سامعین کرام، متقین اور جو پرہیزگار لوگ ہیں یا تقوی جس کو کہتے ہیں، اس کی مختصر سی تعریف اور مختصر سی وضاحت ہم نے کل آپ کے سامنے کی تھی کہ متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو متقی اور پرہیزگار لوگ کہتے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 2 کے بعد آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، ایمان کے لیے یہ سب چیزیں شرط ہیں، ضروری ہیں کہ اگر آنے والی جو 2 آیت ہے، جو آیت نمبر 3 آج پڑھی گئی وہ، اور جو کل آیت نمبر 4 پڑھی جائے گی انشاءاللہ، ان دونوں آیات کے اندر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے شرط ہے، ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کے لیے بالکل ضروری ہے کہ ان چیزوں کا مسلمانوں کے اندر پایا جانا چاہیے، ان چیزوں کا پایا جانا مسلمانوں کے اندر بالکل ضروری ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیت نمبر 2 میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم ہے، لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت و رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، جو متقین ہیں۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت کیا بیان کی ان کی؟ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پہلی شرط یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان برابر ہم لوگ سنتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان کا جو معنی ہوتا ہے سب سے پہلے کسی چیز کا اپنی زبان سے اقرار کرنا۔ مثلا ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، تو زبان سے اقرار کرنا، اور جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اس کا مکمل یقین اپنے دل کے اندر ہونا، اس کی پوری تصدیق ہونا دل کے اندر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ بات ہے، یعنی ظاہر بھی بالکل واضح ہونا چاہیے اور دل کے اعتبار سے بھی اس بات کے اوپر مکمل یقین ہونی چاہیے، اس بات کی کمپلیٹ تصدیق ہونی چاہیے، اور جس چیز کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ جو چیز تقاضا کرے اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے اس پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے نماز پڑھے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے سچ بولے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب رمضان آئے تو روزہ رکھے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو خرچ کرے۔ تو اسی کو کہتے ہیں اپنے جسم سے عمل کرنا، یعنی ایمان کہتے ہیں اپنے زبان سے اقرار کرنا، دل میں اس بات کا مکمل یقین رکھنا، اور اپنے جسم اور اعضاء اور جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب پر ایمان رکھنا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کو نہیں دیکھا ہے اس پر ایمان رکھنا، اور یہ 6 چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں جس کے اوپر ایمان رکھنا بالکل ضروری ہے۔ ان 6 چیزوں پر اگر ایک مسلمان ایمان نہیں رکھتا ہے اس کا ایمان بالکل ہی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، جو قیامت کا دن، یہ 5واں قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور 6ٹھی چیز یہ ہے
کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی اچھا اور برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا سفر کے مہینے میں جو ہے شادی نہیں کرنا ہے، منحوس مہینہ ہوتا ہے، یہ سب بے عقیدگی کی باتیں ہیں، ایمان والا ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ میں جو ہے سفر مت کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں اچھا ہوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حافظ ابو جعفر الرازی ابو العالیہ ان سے روایت کرتے ہیں، امام ابو العالیہ سے ان کے قول کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو قول ہے اس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا، کیونکہ ہم نے جنت اور جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ جنت اور جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کے تعلق سے جو بھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہے اس پر بالکل بغیر کسی رد و قدح کے ایمان رکھنا۔ اور اسی طرح سے جنت میں قیامت کے دن جب جنت میں آدمی جائے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے آدمی دیکھے گا، اس کے اوپر بھی یقین رکھنا۔ اور موت کے بعد کی زندگی اس پر بھی یقین رکھنا، یہ کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا وہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے چلے جانے کے بعد جو لوگ آئے ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے۔ یہ بھی ایمان بالغیب ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ان کے زمانوں کو نہیں پایا ہے، صرف ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، بس یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ تو یہ غیب ہے، ایمان بالغیب، یاد رکھیے۔ امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن سعید ابن منصور حدیث نمبر 180 پہ روایت کیا عبد الرحمن بن یزید سے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ جمع تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایمان کا تذکرہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان ایسا تھا، وہ ایسے ایمان والے تھے، ان کا ایمان اس قدر بلند تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو ان کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل واضح، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایمان بالغیب سے افضل کسی مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور ان کے اوپر مکمل یقین رکھا، ان کا ایمان جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے ایمان سے افضل ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا ہے ابن محیرث سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ سے پوچھا کہ ایک ایسی حدیث سنائیے جو حدیث آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے رکھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو بہت عمدہ اور بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کیا ہے کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کے کھانا جب کھایا تو ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے تھے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو تم لوگوں کے بعد آئیں گے، مجھ کو دیکھے نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھیں گے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور ان کی بات آتے ہی فوراً اپنے سر کو جھکا دینا
اپنی تمام چیزوں کو رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس سے بہتر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ ایمان ہر مسلمان کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے نمازوں کو پڑھنا نہیں لکھا گیا ہے، نمازوں کو قائم کرنا بتایا گیا، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً ایکٹیو ہو جانا ہے، جب ہم کو نماز پڑھنا ہے نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے آپ کو ایکٹیو کر لینا، اور اگر طہارت نہیں ہے تو اچھی طریقے سے وضو کرنا، اچھے طریقے سے طہارت لینا، طہارت لے کر کے مسلمانوں کی مسجد میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا، نماز پڑھنا تو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا تو نماز کے اندر جتنے حرکات ہیں جتنے ہیئات ہیں سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، مکمل رکوع کرنا، مکمل سجدہ کرنا، قرآن کریم میں بہترین انداز سے تلاوت کرنا، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا، جب آخری قاعدہ کرنا یا دونوں قاعدہ کرنا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، یہ سب جو ہے نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اب ایک آدمی کیا کر رہا ہے، فجر کا وقت ہے تو وہ سویا رہتا ہے، جب 6 بجتا ہے 7 بجتے ہیں 8 بجتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، کام کا ذرا سا پریشر ہے تو اب کیا کر رہے ہیں، پہلے اپنا کام کر رہے ہیں چاہے نماز کا وقت ہی کیوں نکل جائے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا وہی ہے کہ وقت پہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا۔ اگر ایسا نماز پڑھتے ہیں یقینی طور پر نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وگرنہ ہم نے بتلایا کہ وقت کو ٹال کر کے نماز پڑھنے والے لوگ ایمان متقی اور پرہیزگار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے اپنی بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ابھی جب نیند پوری ہو جائے گی 7 بج جائے گا 8 بج جائے گا تو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، حافظ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسے آدمی کا ایمان بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، جب یہ خلیفہ بنے تو جہاں جہاں انہوں نے گورنر مقرر کیا ان تمام علاقوں کے اندر اپنے گورنروں کے پاس بہت سارا جو ہے آرڈیننس بھیجا، بہت سارے احکام بھیجے، بہت ساری وصیتیں بھیجی۔ اس میں سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز کو قائم کرنا، کیونکہ جو آدمی نماز قائم نہیں کرتا ہے دین اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ۔ یاد رکھیے نماز کے تعلق سے تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے، ذہن نشین رکھیے کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اگر نماز قائم کر رہے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر نماز قائم نہیں کر رہے ہیں تو متقی اور پرہیزگار تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دو عالم دین نہیں، کئی عالم دین کا قول ہے۔ ایک آدمی نے بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پوچھا، امام احمد رضا خان سے پوچھا کہ ایک اہل حدیث عالم جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امام احمد رضا خان نے کہا کہ اسلام میں نماز کا مقام ہی ایسا ہے کہ جو آدمی اس سے بے رغبتی برتے گا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو سبھی لوگوں کا، جتنے بھی علماء ہیں اس روئے زمین پر، سب کا یہ کہنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ سامعین کرام آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہاں جو کچھ رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے، یہ جو بات جب آتی ہے تو لوگ فوراً کیا سمجھتے ہیں؟ مال و دولت۔ اب مال و دولت جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی کو رزق کہتے ہیں۔ نہیں، رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کو گزارنے میں مددگار ہو۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم و فضل سے نوازا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو روک کر کے نہ رکھے بلکہ اس کو لوگوں کے درمیان پھیلائے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جتنا وہ لوگوں کو علم سکھائے گا وہ اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طاقت دیا ہے، جسم کے اندر اس کے طاقت ہے، قوت ہے،
اور وہ آدمی اس طاقت و قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں، ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دی ہوئی چیز کو خرچ کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، صدقہ کرنا ہی ہے، لیکن افضل ترین صدقہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ضرورت کے باہر جتنی چیزیں سب صدقہ کر دینا، لیکن انسان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ علم خرچ کرے، چاہے اپنے طاقت و قوت کو خرچ کرے، چاہے مال و دولت کو خرچ کرے، اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، دے رکھا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں ایمان والوں کی کچھ اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔